سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ لگنا چاہیے نا کہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، کیا نام ہے، جشن عید میلاد النبی، تو جشن ہے، مناؤ، نعرہ تکبیر لگا لگا کر کے، کل کو کودنا نہیں ہے، آج لگاؤ نعرہ، کل بھی نعرہ ہی لگے گا۔ بہت اچھا۔ ایسا لگ رہا ہے بہت لوگ بڑی آہستہ سے نعرے کا جواب دیتے ہیں، ارے بھائی نہیں لگا رہے تو کم سے کم جواب زور سے دو، کچھ یاد نہیں ہے تو یا رسول اللہ بول دیا کرو، کون دیکھ رہا ہے کون کیا بول رہا ہے، لیکن بول دیا کرو، کم سے کم مجمع میں لگے کہ ہاں ایک جو ہے اچھا جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے۔ جب آپ ایک ماحول بناؤ گے تو میں موڈ میں آ جاؤں گا، بھی نہیں آیا ہوں، آ جاؤں گا تو اچھے اچھے بیان سناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، نور مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ابھی میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ میرے مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے بعد میں بھیجے گئے۔ سب سے بعد میں پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے وہ بعد میں ہی آتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے پیروں کو، بڑے بڑے مقرروں کو بعد میں ہی آتے ہیں، شاید کسی سنت پر عمل کرتے ہوں گے۔ تو میرے مصطفیٰ بعد میں آئے، پیدا پہلے کیے گئے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ اس کائنات کے اندر آئے اور وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، اور حضرت عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں پہنچا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ تولد ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، اس دن پہاڑوں نے فخر سے اپنے سروں کو بلند کر لیا تھا۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اس دن سورج کی روشنی بڑھا دی گئی تھی۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ساری گلیاں روشن ہو گئی تھی۔ جس دن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، شیطان کو زنجیروں میں جگڑ کر الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر حاضر ہو گئے تھے۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، 3 دن تک کعبہ شریف سے آواز آتی رہی، میرا بات کرنے والا آ گیا، میرا بات کرنے والا آ گیا، میرا بات کرنے والا آ گیا۔ سارے جانوروں نے یہ آواز سے پکارا کہ ہمارا آقا آ گیا، ہمارا نبی آ گیا، ہمارا دادا آ گیا، ہمارا مولا آ گیا۔ سب نے پکارا تھا کیوں آج مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے جب میرے گھر مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو میرا گھر نور سے نور ہو گیا، روشنی سے مزین ہو گیا۔ فرماتی ہے میری آنکھوں سے سارے حجاب اٹھا دیے گئے، یہاں تک کہ شام کے سارے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ اور فرماتی ہے آمنہ سارے محلات کو نہیں دیکھا، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر جبریل نے 3 جھنڈے بھی لگا دیے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا، اور ایک جھنڈا دنیا کے مرکز کعبے کی چھت پر لگا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ،
موقع محل کے اعتبار سے نعرہ لگا اور خوشی ابھی آپ کے چہروں پر اور زیادہ بڑھ رہی ہے. بڑھیں گی ابھی, جائیں گے تو نہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. میرے آقا کی حدیث پاک ہے, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ستارے بھی بالکل قریب ہو گئے تھے, ستارے بھی قریب ہو گئے تھے. گویا کہ اپنی زبان میں کہہ دوں, گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ولادت مصطفیٰ پر اللہ نے ستاروں کو زمین کے قریب کر کے چراغا کیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے کہتے ہیں چراغا جو یہ روشنی ہو رہی ہے, اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ پر روشنی کرتے ہیں. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی, لیکن میرے مصطفیٰ اس کائنات کے اندر جب تشریف فرما ہوئے, نور ہی نور پھیل گیا. رات جا رہی تھی, اجالا آ رہا تھا. گویا کہ اب تک تاریکی تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اب اجالا ہی اجالا رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا وقت, کتنا حسین وقت اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے چنا ہے. کہیں کل بروز حشر رات بھی یہ نہ کہہ دیتی میں محروم رہ گئی, دن بھی نہ کہہ دیتا میں محروم رہ گیا. سبحان اللہ. رات کو بھی فیضیاب کیا ہے, دن کو بھی فیضیاب کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی, لیکن میرے مصطفیٰ ولادت جب آپ کی ہوئی تو ربی حبلی کہتے ہوئے آپ پیدا ہوئے. یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کرے. پہلے جملے تھے اور آپ نے پیدائش کے بعد ہی فوراً سجدہ کیا تھا. سجدہ یوں کیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ خدا. اس لیے آپ نے سجدہ کیا کہ خدا وہی ہے جس کا سارے نبیوں نے عالم ارواح میں اور سارے لوگوں نے عالم ارواح میں وعدہ کیا. سبحان اللہ. سجدہ کیا, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے میرے مصطفیٰ. ہم اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ ہوش ہے کسی کو؟ نہیں ہوگا, لیکن میں بتا دیتا ہوں, رونے کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں بولتا. بس اتنا یاد رکھنا, پیدا ہوئے تھے تو روئے تھے, پیدا ہوئے تو روئے تھے. اور میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو ربی حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. آج کا آدمی کہتا ہے کہ مصطفیٰ ہماری طرح بل تو پیدائش ہوئی تھی, رویا تھا, اور مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو ربی حبلی امتی کہہ رہے تھے. کائے تو تیری طرح. میرے مصطفیٰ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے اس دنیا کے اندر آئے. یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اچھا, کسی کے ذہن میں یہ سوال گیا کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ آیا ذہن میں سوال؟ نہیں آیا. ذہن کو دوڑائے کرو. یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو روتے کیوں ہیں, چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اندھیری کوٹری سے آ رہا ہے, تاریکی دنیا سے آ رہا ہے, اجالے میں آ رہا ہے, روشنی میں آ رہا ہے, تو ہنستے ہوئے آنا چاہیے تھا. روتے کیوں آیا؟ روتے ہوئے کیوں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میرے مصطفیٰ نہیں روئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن فرق ہے, میرے مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی, میرے مصطفیٰ کی جب پیدائش ہوئی, تو میرے مصطفیٰ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے.
لیکن آپ اور ہم سب اس دنیا کے اندر آئے تو روتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے، چلاتے ہوئے آئے۔ کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، اگر وہ بچہ نہیں روئے تو اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں، رشتہ دار رونے لگتے ہیں، ماں باپ رونے لگتے ہیں، بھائی بہن رونے لگتے ہیں، پڑوسی رونے لگتے ہیں کہ شاید کہ یہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کا رونا ہی اس کی زندگی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ جو بچہ نہیں روئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے مردہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن روتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب ہم اور آپ سب آئے اس دنیا کے اندر تو روتے ہوئے پیدا آئے تھے، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہماری پیدائش ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے اور ایک خونی پنجہ مارتا ہے، جس پنجے کی تار ہم نہیں لا سکتے، وہ شیطان، اس کا پنجہ بھاری ہوتا ہے، بچہ نرم و نازک ہوتا ہے، پنجے کی طاقت و قوت برداشت نہیں کر پاتا ہے، رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی تھی تو میرے اللہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ سارے شیطانوں کو آج زنجیر میں باندھ دیا جائے، جگڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عام انسان نہیں بلکہ امام الانبیاء آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم جب روتے ہیں تو شیطان کو باندھا نہیں جاتا ہے، شاید کہ اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اذان پڑھ دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اذان پڑھ دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، بچے کو سکون مل جائے گا، بچے کو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پر اذان نہیں پڑھنا چاہیے، تو پیدا ہوا تھا تو کیوں پڑھوائی ہے؟ شیطان کو بھگانا ہے، جیسے پیدائش کے وقت بھگایا، اس کے پنجے مارنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی، ویسے قبر پہ اگر پڑھ دیں گے شیطان برگ لائے گا تو وہاں بھی تو محفوظ رہے گا۔ جب وہاں حفاظت ہو گئی تو قبر میں حفاظت نہیں ہو سکتی، اس لیے تو اذان پڑھتے ہیں۔ پیدائش ہوئی تھی تو روک نہیں پایا، کہتا ہے کہ جب صرف اذان تو نماز ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اذان ہے ہی نہیں، ارے پیدا ہوا تو کیوں پڑھوائی، وہی روک لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا اذان پڑھ دی جائے تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ ایک مسئلہ اور بتا دوں، بہت سے لوگ اذان کب پڑھتے ہیں؟ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ارے بھائی اب تو شیطان چلا گیا ہوگا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے تبھی اذان پڑھو، تبھی تو اس کی جو ہے ظلم اور زیادتی سے محفوظ رہے گا۔ ایک گھنٹے بعد دوسرے دن کو اذان پڑھوا رہے ہیں، حالانکہ اچھی بات ہے پھر بھی پڑھوانا، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی آواز جانی چاہیے۔ تو ہم پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، مصطفیٰ پیدا ہوئے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت، عزت، شان بیان کرنے کے لیے شیطانوں کو باندھ دیا تھا، لیکن اگر شیطانوں کو نہیں بھی باندھا جاتا تب بھی شیطان میرے مصطفیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، میرے مصطفیٰ نور ہیں، اور نور سے جب تاریکی ٹکراتی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، روتے ہوئے نہیں، ہم روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کی پیدائش ہو گئی، آپ کے والد صاحب حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔